صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہو، جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ عقل مند انسان ہے۔ پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا اس سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد بھی رکھتا ہے پھر موت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ یعنی صرف موت کو یاد نہیں رکھنا بلکہ موت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے شاف میں اکثر من ذکری حازم اللذات الموت، میں لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ جب بندہ موت کو یاد رکھتا ہے تو لذتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، خواہشات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بندہ گناہوں کو چھوڑنے والا بن جاتا ہے، نیکیوں پر کار بند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ کوئی پتہ نہیں کی پتہ اس زندگی دا کڑے موڑ تے مک جانی، یہ چیز بیگانی ہے مالک نے لے لینی، کئی رات نو ستے تے صبح نہ اٹھے، کئی ملوں دے سیٹھ پینے مٹی دے ہیٹھ، کوئی پتہ نہیں کہ رات کو سوئے ہیں پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ موت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ایک نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سال زندہ ہیں، پتہ نہیں اگلا سال دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اگلے سال ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ تو ایک نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے ہم زندہ ہیں، پتہ نہیں اگلا مہینہ بھی ہمیں دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس سے پہلے دنیا سے چلے جائیں۔ تو ایک نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو زندہ ہیں، کل کا پتہ نہیں ہے، کل ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آج ہم ہیں اور کل تھے ہو جائیں گے۔ ایک نظر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہے، پتہ نہیں زور ادا کرنا بھی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ ایک نظر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے زور ادا کی، پتہ نہیں کہ عصر ادا کرنا بھی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ایک نظر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے عصر ادا کی، پتہ نہیں اب مغربی ادا کرنا نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے شاف میں کہ تم نے اتنی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اگلے سال کا پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے کہ مہینے کا پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے اگلے دن کا پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے فجر پڑی ہے تو زور کا پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے زور پڑی تو عصر کا پتہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب میں نماز ادا کر رہا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف بھی سلام پھیرنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، دوسری طرف سلام پھیرنا بھی نصیب ہوتا کہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور آ کے چل دی۔ اذان بھی ہو گئی ہے، تکبیر بھی ہوگی، نماز کے اندر دیر ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ کل بھی جنازے کے اندر لوگ ایک منٹ بھی انتظار نہیں کر رہے تھے، کیوں؟ ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس۔ اب تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس مرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، تو کوئی انتظار نہیں کرتا۔ آج ہم کسی کے لیے بیٹھے ہیں، کل کو کوئی ہمارے لیے بیٹھے ہوں گے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب کسی کا اعلان سنو تو یہ سوچو کہ یہ میرا اعلان ہو رہا ہے، جب کسی کو دیکھو کہ اس کو غسل کفن دیا جا رہا ہے تو یہ سوچو کہ مجھے غسل کفن دیا جا رہا ہے، جب دیکھو کہ کسی کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، میت سامنے پڑی ہے تو یہ سوچو کہ میری میت پڑی ہے، جب قبرستان جاؤ قبر کے اندر مردے کو دفن کرنے لگو تو یہ سوچو کہ یہ مجھے دفن کیا جا رہا ہے، جب مٹی ڈالنے لگو تو یہ سوچو کہ میرے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور جب اس کی تدفین کر کے واپس آنے لگو تو یہ سوچو اللہ نے مجھے ایک موقع اور دے دی ہے، اللہ نے ایک موقع دے دیا بھی قبر کے اندر اپنے جانے والے کو قبر کے اندر اپنے ہاتھوں سے اتارا ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے موقع دیا ہے۔ آج زندگی کا راج ہے، جو کرنا ہے کر لے آج ہے، کل مر گیا تو تو محتاج ہے، نیکی کما بندیا آج وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوستی ہو گئی ملک الموت سے، اسرائیل علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ جب بھی تم میری روح قبض کرنے کے لیے آنا تو ڈائریکٹ نہیں آنا بلکہ پہلے اپنے کوئی قاصد بھیجنے، کوئی پیغام پہلے مجھے بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں، میں موت کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے، میں آنے سے پہلے اپنے پیغام رساں بھیجوں گا، اپنے قاصد بھیجوں گا، پھر آپ کے پاس آؤں گا، ڈائریکٹ نہیں آؤں گا۔ کافی عرصہ گزر گیا، ایک دن ملک الموت آیا اور عرض کی اے اللہ کے نبی میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرا اور میرا معاہدہ ہوا تھا کہ تو آنے سے پہلے اپنے قاصد بھیجے گا، اور قاصد کوئی بھیجا نہیں،
اور خود آگے روح قبض کرنے کے لیے. تو ملک الموت نے عرض کی حضور میں نے قاصد بھیجے تھے. کہا جی میرے پاس کوئی نہیں پہنچا. کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے قاصد بھیجا اور آپ کے پاس نہ پہنچے ہوں. کہا کون سا قاصد بھیجا ہے؟ کہا حضور بتائیں, آپ کے بال پہلے کالے تھے, سفید ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ میرا قاصد ہے. کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے, ویک محمد بخشا موت سنہڑے آئے. یہ موت کا پیغام ہے, موت کا سنیہا ہے. تو کہا کہ حضور آپ کے بال کالے تھے, سفید نہیں ہو گئے؟ کہا ہو گئے. کہا یہ میرا قاصد نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا پہلے آپ کی نظر تیز تھی, پھر آنکھوں کی بینائی چلی گئی, یہ میرا قاصد ہے. کمر آپ کی سیدھی تھی, پھر جھک گئی, یہ میرا قاصد ہے. آپ کے سامنے اتنے جنازے اٹھے, یہ میرے قاصد نہیں تو اور کیا تھے؟ حضور میں نے تو بڑے قاصد بھیجے تھے. تو ہم میں سے کتنوں کے پاس قاصد آ چکے ہیں. بلکہ جب کوئی بندہ دنیا کے اندر آتا ہے اس کو موت کا پیغام دے دیا جاتا ہے کہ اب تو آ گیا ہے, تو نے اب جانا ہی ہے. اب کوئی فوت ہو جاتا, ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی مرنے والے کو کیا ہوا تھا, کیسے فوت ہوا, بیمار تھا, کیا مسئلہ بنا؟ تو ایک بندہ فوت ہوا تو لوگوں نے پوچھا یار اس کی موت کا کیا سبب بنا؟ کہے اس کی موت کا سبب اس کی زندگی ہے. یعنی کہ زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے اب اس نے مرنا ہے, جو آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے. اب یہاں پہ ہے تو ہم نے یہ تو نہیں کہ اب ہمیشہ یہیں پہ بیٹھ رہیں گے, نہیں, ہمیں مخصوص ٹائم لے کے ہیں کہ ہم 9 سے 10 بجے تک یہاں پہ ہوں گے, اس کے بعد جا کے ہم نے اس جگہ کو چھوڑنا, ہم اپنے گھر چلے جائیں گے. تو گھر اصلی بھولے ہیں اس گھر چاہ کے, تو لانا ہے ڈیرا جڑے کرچ جا کے, تیرے اس گھر دا نہ بوہا نہ باری. اس گھر کا کوئی نہ بوا ہے, نہ باری ہے, نہ کوئی روشن دان ہے, نہ کوئی کھڑکی ہے, نہ وہاں پہ کوئی اے سی ہے, نہ وہاں پہ کوئی لائٹیں ہیں. جو کچھ ہے وہ ہم نے خود لے کے جانا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے شاف میں کہ یہ جو قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اب اس کو ہم نے جنت کا باغ خود بنانا ہے. وہاں پہ جانے سے پہلے روشنی کا انتظام ہم نے خود کرنا ہے. جب کوئی نیک بندہ قبر کے اندر جاتا ہے, قبر تحت نگاہ وسیع ہو جاتی ہے, جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس, آج اس طرح قبر کے اندر لیٹ جا جس طرح نئی نویلی دلہن لیٹتی ہے. تو جب بندہ اچھے طریقے سے عمل کر کے جاتا ہے, اور پھر جب کوئی بندہ برے عمل کر کے جاتا ہے, حضور علیہ السلام نے شاف میں قبر پھر بندے کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری پسلیوں کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں, اس طریقے سے دباتی ہے. تو اس لیے سارا کچھ ہم سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, عمل کی کمی ہے. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم نے عمل سے کام کرنا ہے. ہر لمحہ, ہر ساتھ, ہر گھڑی یہ تصور ہو کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے, اور جانے سے پہلے تیاری کرنی ہے. بزرگ فرماتے ہیں دنیا دے وچ رکھ تو بندیا, انج دا بین کھلون, تو آویں تے لوکی ہسن, تو جاویں تے رون. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ملطاف میں, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.